शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सड़कों पे खड़े होकर इस तरह से लोगों के बयान ज़बरदस्ती नहीं लिए जाएंगे, थाने में अंदर एक्यूज को अंडर प्रेशर ला के कोई कन्फेशन नहीं करवाया जाएगा। फिर क्या समझते मीडिया का क्या काम रह जाएगा अगर वो गलत की निशानदेही नहीं कर सकते? हम किसी सहाफत के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि आपकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ऐसे लॉज आपके बनने चाहिए जिसके तहत आपकी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो जो यूट्यूबर्स को फ्रीलांसिंग होती है दुनिया सारी में, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आप एक माइक ले लें और एक कैमरा ले लें और उसके बाद आप पूरे तरीके से अपने आप को आज खुद जर्नलिस्ट बन जाए। अगर वहीं पर कुछ ऐसे वकील भी हैं, शायद आपके इल्म में भी हो, जो थाने में जाकर या मुख्तलिफ ऐसे मुकामात पे जाकर वीडियोस बनाते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, मुख्तलिफ इश्यूज को उजागर करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी? उनको भी मना होगा वीडियो पर? इदारा है, हम उसको बिला तफरीक इस चीज़ को कहते हैं कि उसमें वकील भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें फूड के हवाले से व्लॉगर्स भी हैं, हर तरीके का आदमी अपने आप को इस वक्त जर्नलिस्ट कह रहा है। बिल्कुल इस किस्म का कोई राइट किसी के पास नहीं है कि वो किसी को मजबूर करे कि अंडर क्वेश्चन और अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस वो किसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पर मजबूर करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला करती है, फैसला को यूँ करती है कि अब कोई भी शख्स माइक उठाकर किसी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई भी मुल्ज़िमान का इंटरव्यू नहीं कर सकता। इस तरह के कई पाबंदियां जो है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस वक्त मीडिया पर लगाई जा चुकी हुई हैं। हमारे साथ सैयद फरहाद अली शाह साहब मौजूद हैं, जनरल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पाबंदियों की असल हकीकत क्या है और क्यों ज़रूरत पेश आई इन पाबंदियों को लगाने की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी जर्नलिज्म पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आपको पता है कि हमेशा ज़र सहाफ़त के हवाले से कदगन रहे हैं और आपकी जितनी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो भी इस बात पे वन पेज पे रहीं कि जर्नलिज़म जो है वो एक खिदमत है और उस खिदमत को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए कि जो लोगों के लिए जहमत का बाइस बन जाए। तो बेसिकली ये जो रेट पटिशन आई थी, इसमें हमें प्रोसिक्यूशन को ऑनरेबल जज साहब की तरफ से नोटिस किया गया था, जिसमें मैं बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पेश हुआ। सिचुएशन जो थी वो ये है कि अब आपने देखा कि ट्रेंड आ गया कि माइक लिया हुआ कोई शख्स अपने आप को जर्नलिस्ट मनवाने के लिए वो एक थाने में जाते हैं और थाने में एसएचओ जो हैं वो उनको परमिट कर देते हैं कि वो किसी भी एक्यूज्ड को अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर ला के अपना जुर्म कन्फेस करवाते हैं और उसके बाद फिर उसको एग्जैजरेट करते हुए उसको वायरल करवा दिया जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी शख्स को राइट ऑफ स्पीच अगर वो रखता है तो इसी तरह उसका राइट है कि उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको कमेंट करे या आपको अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। अगर वो नहीं चाहता तो आप उसको, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कानून शहादत का 38 आर्टिकल 39 और 40 इन सिचुएशंस को डील करता है कि अगर पुलिस के पास को वो स्टेटमेंट दे तो इनएडमिसिबल है। किस लिए कि उस पर पुलिस प्रेशर में ला के उससे एक जुर्म का कन्फेशन करवा देती है, इसीलिए उस कन्फेशन को अदालतें बतौर शहादत तसव्वुर और तस्लीम नहीं करती। तो इसके साथ साथ आप देखिए एक ट्रेंड आया, क्योंकि उस दिन जो ऑनरेबल जज साहब ने हाई कोर्ट के अंदर वो क्लिप्स चलवाए थे कि एक्साइज का अमला टोकन्स चेक करने के लिए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को लेके खड़ा है और मुख्तलिफ लोगों को जो कि फैमिली के साथ हैं, ओल्ड एज हैं, उनको वो अंडर क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको स्टेटमेंट ज़बरदस्ती ले रहे हैं और उनकी जो प्राइवेसी है उसको वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनके राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह सिचुएशन आपने देखी होगी कि ट्रैफिक के हवाले से वार्डन्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को रोक के और यूट्यूबर्स को और मुख्तलिफ छोटे छोटे टीवी चैनल्स के हवाले से या सोशल मीडियम के एंकर्स को लेके और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट दें, और अगर वो स्टेटमेंट नहीं देते तो उनको पूरे तरीके से उनकी इज़्ज़त और तकरीम को मिलान करने की कोशिश की जाती थी। तो इन सिचुएशंस को देखने के लिए हमें नोटिस किया गया था और बिल्कुल इस किस्म का कोई राइट किसी के पास नहीं है कि वो किसी को मजबूर करे कि अंडर क्वेश्चन और अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस वो किसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पर मजबूर करे। तो इसलिए स्टेट एजेंसीज़ को पूरे तरीके से इंटरम रिलीफ देते हुए उन्होंने स्टेट एजेंसीज़ को इस बात पर डायरेक्ट किया है, हुक्म सादर किया है कि वो किसी भी सूरत हाल में इस तरह शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सड़कों पे खड़े होकर इस तरह से लोगों के बयान ज़बरदस्ती नहीं लिए जाएंगे, थाने में अंदर एक्यूज़ को अंडर प्रेशर ला के कोई कन्फेशन नहीं करवाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ऑनरेबल जज साहब ने FIA के हवाले से
پیمرا کے حوالے سے بہت جو ان کے ہائی اپس ہیں ان کو بھی کال کر لیا ہے اور نیکسٹ ڈیٹ کے لیے 30th کے لیے یہ اب کیس فکس ہوا ہے اور اس میں مزید آرگومنٹس ہوں گے. اچھا سر، اگر اسی میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے، چلے ملزمان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ایکسائز اور ٹریفک کا جیسے آپ نے بات کی، تو اس کے اندر دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ وہ جس کو آپ یوٹیوبر یا میڈیا پرسن جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ ایکسائز والے کس طرح اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور کس طرح ان کو لوگوں کے رویے بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. اگر وہ چیز دکھائی جا رہی ہے، یا ویسے ہی ٹریفک والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے سخت رویے بھی برداشت کر رہے ہیں، تو ایک میسیج بھی جا رہا ہے لوگوں کے لیے بھی کہ اگر یہ آپ کو روکتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا سخت رویہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یا قابل برداشت نہیں ہے. تو اگر اس امیج کو دیکھا جائے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی جو کام ہے اس کو پھر کون دکھائے گا اگر ان کو پہ ہی پابندی لگا دی جائے گی؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے پاس ٹی وی چینل جو ہیں بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے صحافت، یہ نہیں کہ ابھی یہ یوٹیوب کے آنے سے صحافت کا ہمارے آغاز ہوا ہے. دیکھیں، جب تک آپ پیرامیٹر سیٹل نہیں کریں گے، ایس او پی سیٹل نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ فکس نہیں کریں گے کہ جرنلزم کی ڈیفینیشن میں فال کون کون کرتا ہے، ہو از جرنلسٹ، جب تک آپ اس کی کوئی ڈیفینیشن، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں کیا آپ کی کوئی ایسی تنظیم ہے جو یوٹیوبرز کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن کرتی ہو؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی وکیل ہے، وہ وکالت کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس پنجاب بار کونسل ہے جو ایک ادارہ ہے، جو اسٹیچوٹری باڈی ہے، جو اس کو دیکھتی ہے کہ کون وکیل اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے، اور جو کوئی جعلی وکیل ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں. اسی طرح آپ PMDC میں چلے جائیں، کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے ایک سرٹن ایجوکیشن لی ہے، اس کی رجسٹریشن ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کسی صحافت کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی لیجسلیشن ہونی چاہیے، ایسے لاز آپ کے بننے چاہیے جس کے تحت آپ کی کوئی اسٹیچوٹری باڈی ہو جو یوٹیوبرز کو دیکھیں. وہ بھی ایک پازیٹیو نیگیٹو ہر پیشے میں ہوتا ہے، وہ ایک پازیٹیو کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے چند لوگوں کی وجہ سے ان کا ایک پیشہ بدنامی کی طرف جا رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے بطور ڈپارٹمنٹ، بطور ایک اسٹیٹ فنکشنری، کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی باڈی ہو جو ان یوٹیوبرز کو پورے طریقے سے ان کی رجسٹریشن کرے، کوئی ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ہو کہ کون جو ہے وہ کر سکتا ہے. فری لانسنگ ہوتی ہے دنیا ساری میں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ ایک مائک لے لیں اور ایک کیمرہ لے لیں اور اس کے بعد آپ پورے طریقے سے اپنے آپ کو آج خود جرنلسٹ بن جائیں اور آپ جا کے اور یہ سارے. لیکن دیکھیں، ادارے جو ہیں ان کا آپ ایک امیج دکھا سکتے ہیں، لیکن اب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ایکسائز والے یا ٹریفک والے صرف اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے وہ سو کال یوٹیوبرز کو بلوائیں اور اس کے بعد وہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کی پرائیویسی، ان کی رسپیکٹ کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کر دیں. تو اس طرح بھی تو الاؤ نہیں کیا جا سکتا. اچھا چلیں، جہاں پر آپ بات کریں کہ یوٹیوبرز پہ پابندی ہونی چاہیے جو لوگوں کی پرائیویسی کے ظاہر خراب کر رہے ہیں، میں نہیں وہیں پر کہتا کہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ کوئی لا ہونا چاہیے، کوئی ایس او پی ہونے چاہیے، کوئی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے جس کے تحت اگر کوئی یوٹیوبر ہو تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے فلاں ایجنسی سے اپنے آپ کو رجسٹریشن کرانی ہے، میں نے فلاں طریقے سے، ایک لمٹ ہونی چاہیے. اس لمٹ لیس کوئی بھی کام دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ کبھی بھی پازیٹیو کام نہیں ہوا کرتا. اچھا، ابھی اس وقت کی جو پابندی ہے، ظاہر ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جو واقعی میں غلط کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ مشکل ہو گئی ہوگی؟ اگر کوئی کسی پولیس والے کی رشوت خوری کی ویڈیو لگانا چاہے گا تو وہ کیا پہلے اس سے پوچھے گا جا کے کہ آپ کی رشوت خوری کی یہ ویڈیو میرے پاس ہے، میں اس کو آن ایئر کروں یا نہ کروں؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی رشوت خوری ہے تو آپ کو تو کوئی لا پرمٹ نہیں کرتا کہ آپ اس کی رشوت خوری کو جو دکھانا شروع کر دیں. یہاں پہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ فرمائیں، ان کو ایک اپلیکیشن فارورڈ کریں اور وہ اس کے اوپر ریڈ کیس یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے اگر وہ لے رہا ہے اور وہ رشوت لے رہا ہے تو اس کا دیکھیں نا، ویڈیو وائرل ہونے سے تو اس کا کسی طریقے بھی وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جو پروسیجر پرووائڈ کیا ہے، جو سرٹن لاز ہیں، اس کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. پھر کیا سمجھتے میڈیا کا کیا کام رہ جائے گا اگر وہ غلط کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، میڈیا کا کام جو ہے، میں نے آپ کو ابھی یہی بات کی ہے کہ جب تک آپ کوئی فور کارنر سیٹل نہیں کریں گے کہ کہاں تک میڈیا کی ذمہ داری ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں بطور پروسیکیوٹر، ہمارا کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے اندر ہماری ڈیوٹیز بھی دی گئی ہیں، ہمارے فنکشنز بھی دیے. اب میں جا کے یہاں لاہور میں چھاپے مارنے شروع کر دوں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤں، ہوٹلز کو میں جا کے چیک کرنا شروع کر دوں کہ یہاں پہ جرم ہو رہا ہے، تو مجھے کبھی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اب میں کہوں دیکھیں جی میں تو نشاندہی کر رہا ہوں، دیکھیں نشاندہی سم تھنگ ایلس. کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی آپ کی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے، کوئی آپ کی لمٹ ہونی چاہیے جس کو اگر کوئی کراس کرے
تو وہ وائلیٹو ہوگا, وہ وائلیشن کرے گا, اس کے خلاف کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ پازیٹیو کام کر رہے ہیں, ود ان 4 کارنرز ہے, ود ان لائن ہے, آپ لائن کراس نہیں کر رہے, تو دیکھیں جرنلزم ساری دنیا میں ہے. یوٹیوب یہ نہیں ہے کہ یہ اپلیکیشن صرف پاکستان میں, ساری دنیا کے اندر یوٹیوبرز ہیں, ساری دنیا کے اندر لوگ, لیکن وہاں پہ لیجسلیشن ہے, وہاں پہ ایسے ادارے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی تک میں آپ سے بطور اسٹوڈنٹ آف لا آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کا ایسا پاکستان میں ایسی باڈی ہے, کوئی اسٹیچوٹری باڈی جو یوٹیوبرز کو رجسٹریشن جس نے کی ہو, کوئی آپ کو یوٹیوب کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہو کہ یہ چینل فرحاد شاہ کا ہے یا یہ چینل کسی اور کا ہے؟ تو اس کی دیکھیں, اگر ہم لیجسلیشن کروانا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کو آپ اس سیکوینس میں لیں کہ آپ پہ پابندی لگا دی گئی ہے یا جرنلزم کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں اور اس کو بالکل اس تناظر میں نہ لیں. اچھا, اگر وہیں پر کچھ ایسے وکیل بھی ہیں, شاید آپ کے علم میں بھی ہو, جو تھانے میں جا کر یا مختلف ایسے مقامات پہ جا کر ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے, مختلف ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں, تو کیا ان کے خلاف بھی پھر کارروائی ہوگی, ان کو بھی منع ہوگا ویڈیو بنانے؟ ادارہ ہے, ہم اس کو بلا تفریق اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس میں وکیل بھی ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں فوڈ کے حوالے سے ولاگرز بھی ہیں. ہر طریقے کا آدمی اپنے آپ کو اس وقت جرنلسٹ کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم کے حوالے سے آپ کے مضامین تھے, آپ اس میں بیچلرز کرتے تھے, آپ اس میں ماسٹرز کرتے تھے, آپ اس میں ایم فل کرتے. اب تو بڑا آسان ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں از خود پائلٹ ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. میں از خود ڈاکٹر ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. میں از خود لائر ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. میں از خود یوٹیوبر کیسے ہو سکتا ہوں؟ کوئی قانون ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وکیل ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں, یا کوئی ڈاکٹر ہے. دیکھیں, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ آپ کو بطور قوم کی حیثیت سے سوچنا پڑے گا, بطور فرض شناس شہری کے طور پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور آنے والی نسل کی بہتری کے لیے آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ اگر آنریبل لاہور ہائی کورٹ آپ کو اس وقت تھوڑا سا ٹف آپ کو لگ رہا ہے ان کا یہ فیصلہ, لیکن مستقبل میں یہ آپ کو فیصلہ بڑا خوش آئند نظر آئے گا. اچھا, ابھی سادہ الفاظ میں ابھی صرف آپ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ جو میڈیا ہے, سمجھو اس وقت یہ پھیلتا جا رہا ہے سمندر کی طرح, ہم یہ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبرز کی وجہ سے, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کلوز کیا جائے؟ چند ایک جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیں اب دور کس چیز کا ہے, اب دور ہے سوشل میڈیم کا. اب دیکھیں ای کامرس کہاں چلے گی, ساری دنیا. اب دیکھیں, اب کون لوگ ہیں جو جاتے ہیں مارکیٹ سے پرچیز کرنے کی, آن لائن پرچیز ہو رہی ہے, ہر قسم کا سٹور آن لائن آ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے, آپ کو کوڈیفائی ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو ایس او پیز بنانے کی ضرورت ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پیرامیٹرز فکس ہو جائیں, آپ کا کچھ ایسا سسٹم ہو جائے کہ جو وائلیشن کرے صرف اس کی حد تک انگلی اٹھے, اس کو پنشمنٹ ہو, لیکن جو پازیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان چند لوگوں کی وجہ سے بدنام نہ ہو. چلیے فراز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین, آپ لوگوں نے سید فراز صاحب کی موقف سنا کہ یہ جو پابندی ہے کیوں اور کس وجہ سے لگائی گئی ہے. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بان.